جی ناظرین آداب، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ آج کا شو بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین۔ نام نیوز پر نیوز ٹوڈے ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں، لیکن کہیں مت جائیے گا، آج سنا تو مس کریں گے، انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہوگی، پھر آپ گلہ نہ کیجیے گا کہ ہم نے آپ کو انفارمیشن نہیں دی۔ آج کا شو بھی ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ تو بغلے بجا رہے ہیں ایران کے جو تازہ بیانات ہیں، وہ بیانات کیا ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے، مذاکرات کی کیا صورتحال ہے ان کا بھی جائزہ لیں گے، کون آ رہا ہے اور اصل میں کون آ سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ایک خبر سن لیجئے۔ خبر بھی اسی تنازع سے متعلق ہے، چونکہ اس تنازع کے دوران بلکہ یو اے ای نے تو پہلے کچھ مہینہ پہلے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو اس کے 1.5 بلین ڈالر ہیں پاکستان کے ڈپازٹس میں پڑے ہوئے وہ واپس کر دیے جائیں، ان کا وہ اکنامک کرنچ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا، حکومتیں چونکہ ایسی چیزوں کو خفیہ رکھا کرتی ہیں تو وہ خفیہ ہی تھی، لیکن پھر جب یہ جنگ شروع ہوئی اور پھر جنگ کے میں ایک وقفہ ایسا آیا کہ یو اے ای پاکستان سے ناراض ہو گیا اور اس نے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دی، پاکستانیوں کے ساتھ ناروا سلوک شروع کر دیا، تو جس کے بعد یہ بات سامنے آئی اور پھر انہوں نے دوبارہ دہرایا تو ایسا لگا کہ پہلی دفعہ رقم مانگی، حالانکہ ترجمان دفتر خارجہ نے پچھلی پریس بریفنگ میں بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں میرے ہی سوال پر بتایا کہ یہ کب مانگی گئی تھی۔ تو پاکستان نے تو وہ رقم ادا کرنا شروع کر دیا، لیکن اب انہوں نے امریکہ سے بھی اپنے ڈپازٹس مانگ لیے ہیں، یعنی یو اے ای میں جو کرنچ آ رہا ہے اس کا ان کو اندازہ ہے، چونکہ وہ بالکل ایک ایسا ملک کے طور پر سامنے آیا جو غیر محفوظ ہے، جس کی افواج دشمن کا سامنا نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ سے بھی اس سے اپنے ڈپازٹس مانگ لیے۔ اب امریکہ جانے اور یو اے ای جانے، راہ پہ آ جانے تو واہ پہ آ جانے، یہ پنجابی میں کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا مذاکرات کی جانب۔ ناظرین، صدر ٹرمپ جو ہے وہ سو کر اٹھے آج، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان میں ہوں گے اور جلد پاکستان میں ہوں گے، بلکہ آج ہی ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جے ڈی وینس جا رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں ہوں گے، تو یہ مختلف باتیں کرتے رہے۔ لیکن اس درمیان میں آج انہوں نے ایران اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ انٹروین کر چکا تھا گزشتہ شب، چونکہ انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا اور ایران نے کہا وہ بیانات دیتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آبنائے ہرمز جب تک نہیں کھلتی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ روز ایران کا یہ بہت ہی واضح اور دو ٹوک موقف تھا، اور یہ اسماعیل بقائی جو ان کے ترجمان ہیں فارن آفس کے، ان کی جانب سے آیا تھا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک آفیشیل حیثیت بھی تھی۔ اچھا، اسماعیل بقائی صاحب تو اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات، آج صبح بھی انہوں نے کہا مذاکرات نہیں ہو رہے، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ ذرا 11 اپریل کا بیان دیکھیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے نہیں جا رہے، اور اسی رات ان کی ٹیم مذاکرات کے لیے پہنچ گئی تھی۔ تو یہ چلتا ہے ایسے مذاکرات میں، لیکن ان کا شکایت ان کی درست تھی۔ پھر ایران نے کل رات گئے پاکستان کو یہ تجویز دی کہ امریکہ اپنا بلاکٹ ختم کرے اور آبنائے ہرمز ہم کھول دیتے ہیں، یعنی دونوں سائملٹینیسلی ہو جائیں۔ آج پھر رائٹر نے یہ خبر دی، ہمارا دفتر خارجہ تو ٹائٹ لپڈ ہے، اس کی وجہ سمجھ میں بھی آتی ہے، پاکستان کی پوزیشن ہے، لیکن بہرحال پاکستان کو اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا ایسے استعمال کرنا چاہیے کہ مقامی صحافی جو ہیں وہ بالکل لا علم نہ رہیں۔ سارا انٹرنیشنل میڈیا خبریں دے رہا ہے، لیکن پاکستانی صحافی جو ہے وہ بیچارے منہ بند کیے بیٹھے ہیں، وہ کیا خبر دیں گے؟ اس لیے کہ ان کو کوئی نہ دفتر خارجہ، نہ سیکیورٹی سورسز، نہ پرائم منسٹر ہاؤس، نہ کوئی نائب وزیر اعظم کا آفس ان کو کچھ بتا ہی نہیں رہے، تو وہ ٹائٹ لپڈ ہیں، ان کو انحصار کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر۔ اب انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ رائٹر کی خبر سچی نکلتی ہے اور الجزیرہ کی خبر بعض اوقات جھوٹی نکلتی ہے، تو پھر اگر الجزیرہ کی خبر کسی نے ٹوک کر لی اور رائٹر کی خبر نہیں دیکھی تو وہ تو مارا گیا بیچارہ۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو پاکستانی میڈیا کو، جو ہمارے ہیں جو فیصلہ ساز، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پاکستانی میڈیا کی اگر کریڈیبلٹی ختم کر دیں گے، اس طرح کریں گے تو پاکستانی میڈیا کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی، اور پاکستانی میڈیا کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تو یہ انہی کا نقصان ہے۔ یہ جو بیٹھے ہیں ٹائیاں شائیاں باندھ کے بابو لوگ، ان کے لیے اور ہے پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، انفارمیشن منسٹر صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ذمہ داری ایک وقار کے ساتھ اس کا مظاہرہ کریں، جو انفارمیشن دینے کی ہے وہ ضرور دیں۔ مثال کے طور پر اگر آج یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے پرائم منسٹر کا کہ جناب
ہم نے کچھ انٹروین کیا اور اب طے پا گیا مذاکرات اور کل اس وقت مذاکرات ہوں گے، تو کیا مذاکرہ ہے اس میں؟ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مذاکرات میں کیا ہوگا، آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ معاہدے پہ میں کیا لکھا ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جناب جو ہے دونوں فریقوں کو ہم نے ڈنڈے کے زور پر بٹھا لیا. آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم میزبان ہیں، ہماری میزبانی میں اور ہم ثالث ہیں اور ہماری ثالثی میں مذاکرات ہونے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ بتا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب دنیا بتاتی ہے نا. آج صبح اب اتنا بڑا معاملہ ہو گیا اس کا بلاکیٹ، پاکستان خاموش تھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ انٹرنیشنل میڈیا خبریں دیتا رہا پاکستان کے حوالے سے. آج صبح اور ہم پوچھتے رہے تو ہمیں کسی نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. آج صبح جو ہے رائٹر کی خبر آئی، انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ان سے امریکی صدر سے بات ہوئی ہے، اور رائٹرز کی خبر درست نکلی. بعد میں امریکی صدر نے اس کی تصدیق بھی کر دی، ان اے وے تصدیق کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خبر پاکستانی میڈیا دیتا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطے ہیں، پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا تو، یا نائب وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا، تو زیادہ کریڈیبلٹی ہوتی اس کی. اور یہ پاکستان کے حوالے سے زیادہ، چونکہ پاکستان ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے اس سے پہلے. یار آواز کم کر دو بھائی، آواز تھوڑی کم کر دو، ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. میں بڑا کنونسڈ ہوں اس بات پر کہ آپ سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیزیں چھپانے کی ہیں وہ چھپائیے، ضرور چھپائیے. مذاکرات میں کیا ہو رہا ہے وہ ضرور چھپائیے، کیونکہ وہ ان دونوں کا پریراگیٹیو ہے. لیکن پاکستان کی انٹرونشن ہوئی ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ پاکستان بتاتا تو زیادہ کریڈیبلٹی ہوتی کہ پاکستان گراؤنڈ میں موجود ہے. اب 3 دن تک یہ افواہیں پھیلتی رہیں اور سوشل میڈیا پر یار دوستوں نے یہ شروع کر دیا کہ جناب تو مذاکرات ہی نہیں ہو رہے، اور کئی لوگوں نے تو کہا کہ پاکستان کو تو یہ نقصان ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. خاص طور پر اس سے بھارتی میڈیا نے بڑا فائدہ اٹھایا. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ہے وہ ایسا کیوں ہوا. بہرحال اب فائنل یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ فائنل حکومت پاکستان نے نہیں کہہ رہی، یہ بالکل اس کو کلیئر کر لیں. اور یہ جو ہمیں لگ رہا ہے، اور ہم اس کو کوئی اسپیکولیٹ بھی نہیں کر رہے. ایرانیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تجویز ہے اور ہماری تجویز پر عمل ہوگا تو ہم آ جائیں گے. اور پھر ایرانی صدر یہ کہتے ہیں کہ معاملہ مذاکرات سے ہی طے ہوگا. وزیر اعظم نے ان سے بات کی تھی، پی ایم ہاؤس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی، اس میں بٹوین دی لائنس لوگوں نے پڑھا کہ کیا بات ہوئی. اور بٹوین دی لائن کے بعد پھر ایرانی صدر کا اسٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہوگا اور مذاکرات ہونے چاہیے. پھر عباس راکچی صاحب سے، فارن منسٹر صاحب کی 3 دن سے مسلسل بات ہو رہی ہے، اور بعض رائے تو یہ کہتے ہیں کہ دن میں کئی بار ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کئی بار نہیں بھی ہوتی تو بھی 3 دن میں 3 بار ٹیلی فونک گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی وہ شکر ہے کہ دفتر خارجہ بتا دیتا ہے، اس میں بھی بٹوین دی لائنس میں لوگ سمجھ لیتے ہیں. لیکن اسپیکولیٹ پھر بھی نہیں کرنا چاہیے. اب اسلام آباد میں جو ایئرپورٹ کے ارد گرد ہے وہ امریکی طیارے اترتے دیکھتے ہیں لوگ، تو ہمیں فون کرتے ہیں لیکن ہم اس کو رپورٹ نہیں کر پاتے. اور وہ اسی لیے نہیں کر پاتے کہ ٹھیک ہے ریاست کا معاملہ ہے تو ریاست اپنا کام ذمہ داری سے ادا کر رہی ہے اور ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ریاست پاکستان جب یہ کر رہی ہے کام تو ہمیں ہماری کسی بھی حرکت کی وجہ سے اس کے کام میں خلل نہیں آنا چاہیے، وہ پاکستان کا نقصان ہے. بہرحال اب وہ اطلاعات یہی ہیں. امریکی صدر نے یہ کہہ دیا کہ آج مذاکرات ہوں گے اور آج ہی دستخط بھی ہوں گے. یعنی وہ ابھی چونکہ سو کر اٹھے تو ان کے نزدیک ابھی 24 گھنٹے ہیں، ان کے نزدیک وہ 24 گھنٹے میں ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اپنے وہاں کی وجہ سے آج کہہ رہے ہیں. جبکہ پریکٹیکلٹی یہ ہے کہ جب امریکی صدر نے اٹھ کر یہ بیان دیا تو اس وقت پاکستان میں رات ہو چکی تھی. تو پاکستان چونکہ آگے ہے، اور وہ ہم بھی جب بات کرتے ہیں کہ آج ہوں گے تو ہم اپنی ٹرمز میں ہی بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ زبان کی غلطی ہو سکتی ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امریکی صدر یہ اعلان کر چکے ہیں. اور پھر امریکی سفارتی ذرائع جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز سے کچھ ٹیکنیکل اسٹاف آنا شروع ہو گیا، چونکہ امریکی پروٹوکولز پہ جب بھی امریکن صدر یا وزیر اعظم وہ نائب صدر موو کرتے ہیں تو ان کا ایک اسٹیٹ اپریٹس کا ایک حصہ جو ہے نا ان کے ساتھ موو کرتا ہے. مثال کے طور پر
ان کو کچھ ریسرچر کی ضرورت ہوتی ہوگی، کچھ جو ہے ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کچھ آئی ٹی ماہرین چاہیے ہوں گے، وہ تمام کے تمام ان کے ساتھ جو ریکوائرڈ لوگ ہیں وہ آتے ہیں۔ پھر ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے تو ان کی سیکیورٹی کے لوگ بھی آتے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکی نائب صدر کہیں اسرائیل جائیں گے تو وہاں نہیں جائیں گے، سب جگہ جاتے ہیں۔ بھارت میں بھی جب وہ آئے تھے تو اس وقت مجھے انڈین دوستوں نے بتایا تھا کہ وہاں آئے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کا اپریٹس چلتا ہے، وہ گاڑیاں بھی ان کی آنی ہوتی ہیں، ان کی گاڑیاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے جس کے وادی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اب صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے اب تازہ بیان یہ دیا ہے کہ میں اپنا ہرمز کھولنے پر غور کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دن میں رائٹر نے یہ خبر دی تھی آرمی چیف کی مذاکرات کی گفتگو کی، تو وہ ان کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور اب اطلاعات یہی بتائی جا رہی ہیں۔ اور وزیر اعظم نے مسعود پزشکیان صاحب سے بات کی تھی، ان کا ٹویٹ بھی آ گیا۔ تو اب تمام تر جو معاملات ہیں، جو اسٹیپس اٹھائے جا چکے ہیں، ان کی روشنی میں جو پکچر سامنے آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ کل مذاکرات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں۔ جہاں مذاکرات ہونے وینیو، وہاں بھی ہمارے کچھ سورسز تھے، ہم نے ان سے پتہ کر لیا 2 سیکریٹریٹ قائم کر دیے گئے ہیں ماضی کی طرح۔ ابھی جو پچھلے دنوں میں راؤنڈ ہوا تھا 12 کو، اس پہ جو ہے دونوں، ایک ایران کے لیے بھی ایک سیکریٹریٹ ہوگا اور ایک امریکی ٹیم کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ دونوں کو جو ہے ٹیکنیکل سپورٹ درکار ہوگی۔ مثال کے طور پر کچھ کوئی معاملہ نیا زیر بحث آ جاتا ہے، بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے، تو اس میں ماضی میں کیا رہا اور اس کے لیے رولز کیا کہتے ہیں، اس کے لیے پروٹوکولز کیا کہتے ہیں، لاز کیا کہتے ہیں، انٹرنیشنل لاز، تو وہ ساری چیزیں آپ کو نکالنی ہوں گی، تو اس کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور انتظامات کو اپنی شکل دی جا چکی ہے، کنونشن سینٹر بھی تیار ہے۔ کھلے گا کب یہ تو آبویسلی حکومت بتائے گی، ہم بھی انشاءاللہ وہاں ہوں گے۔ لیکن یہ اب کوئی ایسا نہیں رہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات ہوں گے، ضرور ہوں گے، اور دستخط بھی ہوں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی خدمت ہے۔ پاکستان دنیا کو ایک بڑا سرپرائز بھی دیا، پاکستان نے پہلے بھی دیا، اب بھی دے رہا ہے، لیکن یہ دنیا کی اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی کہ آج کل کے دور میں اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنا تباہی کا سامان ہے، اس میں پاکستان پوری دنیا کو متاثر کرنے والی ایک جنگ کو روک رہا ہے۔ پاکستان کو سلام ہے، پاکستان کے ان اکابرین کو بھی سلام ہے جنہوں نے ایفرٹ کیا اور دن رات لگا کر ان حالات پر پہنچایا۔ اب چلتے چلتے ایک خبر اور بھی سن لیجئے، یہ جو ہمارا نیکسٹ ڈور پڑوسی ہے بھارت، وہ باز نہیں آ رہا۔ اجیت دول گئے تھے گزشتہ روز، ملے سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ سے، تو میں نے اپنے کچھ سعودی سورسز سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جھنڈی کرا دی ہے۔ وہ شکایت کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بھارت نے شکایت کی کہ جناب یہ کیا کیا آپ نے، ہمیں انوالو نہیں کیا، پاکستان کو کر لیا، ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ تو سعودی عربیہ نے ان کو مناسب جواب دے دیا ہے۔ اور ایک خبر اور یہ ہے کہ بھارت کو اپنی سازشوں کی خود ہی سزا بھی ملتی ہے۔ امبانی صاحب کی یا وہ اڈانی صاحب کی، ان میں سے کسی ایک کی ہے، راجستھان میں جو ریفائنری ہے، گوتم اڈانی کی ہے میرا خیال ہے، تو اس میں آگ لگ گئی ہے۔ خدا حافظ۔